نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، مشائخ کرام، سالکین و متوسلین، حضرات مخدوم زادگان، میرے عزیز دوستو ساتھیو، اللہ کریم ہماری آج کی اس بزم میں اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آمین. نہایت ہی معذرت خواہ ہوں، مجھے چیسٹ میں انفیکشن ہے اور شاید آواز میری وہ ساتھ نہیں دے رہا. قبلہ حضرت علامہ صاحب کو میں نے عرض کی، بہرحال جیسے ہوں آپ نے برداشت کرنا ہے. دوستو، آج بسلسلہ عرس مبارک صوفی و صفا پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت خالد محمود سیفی نقشبندی مجددی چشتی قادری سہروردی صاحب کی عرس مبارک کی اس محفل میں حاضر ہیں، اور مجھے آپ کی عرس کی برکات اور آپ کے عرس کی جو خوشی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی مجھے جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اساتذہ کرام کی محنتوں اور قبلہ حضرت صوفی صاحب کی نگاہ سے ان کے صاحبزادے نے درس نظامی تکمیل فرمائی ہے اور آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک والد کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی کہ ان کا لخت جگر، ان کا بیٹا اس وصف پر متصف ہو جائیں کہ جو صفت اللہ رب العزت کی ہے، جسے ہم اور آپ عالم کہتے ہیں، اللہ اسے علم دین عنایت فرمائے، تو یہ والد کے لیے سب سے زیادہ خوشی والا دن یہی ہوتا ہے. اور رب کائنات نے ان علماء کو، ان اپنے دین کی حاملین کو اللہ کریم نے جو کمالات سے نوازا ہے، جو برکات سے نوازا ہے، ان کا ایک جھلک میرے رب کے اس کلام میں موجود ہے کہ رب کائنات نے استفہام فرمایا اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ پوچھ لیجئے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا بے علم اور با علم کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ حاشا وکلا، کبھی نہیں ہو سکتے. اور فرمایا گیا کہ جو عالم ہے ان کی مثال ایسے ہیں جیسے زندہ بندہ، اور جو غیر عالم ہے ان کی مثال ایسے ہیں جیسے مرا ہوا بندہ. تو اس فرق سے وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے علماء کو
جو فضائل اور مناقب دی ہوئے ہیں، اللہ کریم نے ان کو جو بلند مرتبہ عنایت فرمایا ہوا ہے، وہ ان علماء کے ساتھ ہی زیب دیتا ہے۔ تو مجھے بڑا فخر ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ جو سیدی و مرشدی حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو پودا لگایا تھا حضرت خالد محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شکل میں، اس پودے نے آگے اپنے ایک اور پودے کو تناور درخت کر کے ثابت کر دیا کہ جو اللہ والوں کی نسبت میں آتے ہیں اصل میں شریعت و طریقت پر وہی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں حدیث تبلیغ پیش کرتا ہوں جناب صاحبزادہ صاحب کو، اللہ رب العزت آپ کو اس علم پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں گے ایک بار، اللہم صلی علی